بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے محرم الحرام کا بہت ہی مجرب وظیفہ بیان فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے درمیانی وقت میں کسی بھی ایک دن آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے تو انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کی زندگی آسانی سے آگے والی گزر جائے گی۔ آپ میری پیاری بہنیں یہ وظیفہ سسرال سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہ کر رہا ہو تو صرف اور صرف آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں یہ وظیفہ ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سب مشکلات دور ہو جائیں گی، رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ آپ جو ڈپریشن میں رہتی ہیں سسرال میں، وہ ڈپریشن بھی جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ساس بھی مان جائے گی علیحدگی کے لیے، ننندے بھی مان جائیں گی علیحدگی کے لیے، دیورانی جیٹھانی اور سسر بھی مان جائے گا آپ کی علیحدگی کے لیے۔ صرف اور صرف آپ نے یہ وظیفہ شوہر کے لیے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھتے ہوئے یہ وظیفہ شوہر پر ادا کرنا ہے، اپنی ساس پر ادا کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ وظیفہ تفصیل سے سمجھایا جا رہا ہوگا تو آپ نے اس وظیفے کو تفصیل سے سننا ہے کہ آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ لگ جائے جس سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ آپ نے اپنے کانوں کو کھول کر، آنکھوں کو کھول کر آپ نے اس وظیفے کو سننا ہے تو انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کو سسرال سے علیحدگی بھی ہو جائے گی، ان کے شوہر ان کے کہنوکار میں ہو جائیں گے، ان کے حکم کے غلام بن جائیں گے۔ آپ کا شوہر آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائے گا، کسی کی باتوں میں آ کر نہ ہی تو آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، نہ ہی تو آپ کو مارے گا، پیٹے گا، گلم گلوچ کرے گا، اور نہ ہی تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ حالانکہ آپ کے شوہر کے اگر کسی غیر عورت کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ مسائل چل رہی ہیں یا غلط تعلقات کسی غلط عورت کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ کسی غیر عورت کی طرف بھی جاتا ہے وہ بھی جانا رک جائے گا اور صرف آپ کا ہی دیوانہ ہو کر رہ جائے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے غیبانہ مدد حاصل ہوگی جس سے آپ کا علیحدہ گھر ہوگا، اس میں آپ کا شوہر، آپ اور آپ کی بیٹیاں یا آپ کے بیٹے وہاں پر رہیں گے۔ آپ کو ظلم سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ آئیے میں اب آپ کو وظیفہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ لحب کا ادا کرنا ہے۔ سورہ لحب کو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے سورہ لحب کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ کہ جو کام ہے وہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ ناپاکی کے ایام میں ہرگز ادا نہیں کرنا، ناپاکی کے ایام گزارنے کے بعد ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں ناپاکی کے ایام چل رہی ہیں، آپ اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتی تو آپ یہ وظیفہ کسی اور سے بھی ادا کروا سکتی ہیں اپنے لیے۔ آپ نے یہ وظیفہ غور سے سن لینا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم نماز عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے ایک پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کر لینی ہے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے محبوب ہمارے
بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرمانا ہے۔ آپ نے جب درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو آپ کا ذہن و گمان اللہ رب العالمین کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہی ہونا چاہیے کہ وہ میرا درود ابراہیمی سن رہی ہیں اور میں یہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد ان پر ہی نذرانہ پیش فرما دوں گی۔ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو اسی لحاظ سے پڑھ لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ اس پانی پر پھونک مار دینا ہے جو آپ کے سامنے پانی پڑا ہوگا ایک گلاس میں۔ آپ نے 11 مرتبہ اس پانی پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے سورہ لہب کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو سورہ لہب زبانی بھی آتی ہے تو آپ نے ہرگز زبانی نہیں پڑھنی، آپ نے اپنی شہادت والی انگلی قرآن مجید پہ رکھتے ہوئے ہی سورہ لہب کو آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ لہب کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، اس میں بھی کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے جب 11 مرتبہ سورہ لہب کو بھی پڑھ لیا تو پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ وہ بھی درود ابراہیمی آپ نے ہمارے آخری محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہی آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرما دینا ہے، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک گلاس پانی کا پڑا ہوگا اس پر آپ نے 11 مرتبہ ہی پھونک مارنی ہے۔ 11 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس پانی کو 11 سانسوں میں ہی پی لینا ہے، اور یاد رہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ سسرال سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ہے، شوہر کو قابو کرنے کے لیے ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ وہ سب معاملات جو ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینے ہیں، اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور جو وظیفہ ہے آپ کا وہ پانی کو پینے کے بعد اختتام پا جائے گا۔ جب آپ نے پانی کو پی لیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ نے دعا میں رب العالمین کے سامنے حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے اپنی گنہگار زبان سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد بیان فرمانی ہے۔ آپ میری پھر بہنوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ نے پختہ یقین رکھ کر اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آپ نے اپنی اوقات دے کر اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگنی، آپ نے اللہ رب العالمین کی شان دیکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی دعائیں مانگنی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول منظور فرما لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی سمجھ بالکل پورے طریقے سے لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔